تو آپ محسوس کریں گے کہ میں صرف بیت اللہ کا طواف نہیں کر رہا بلکہ اللہ رب العزت کی قربت کا طواف کر رہا ہوں، اللہ رب العزت کا جاہ و جلال، اللہ رب العزت کی عظمت، اور مسجد الحرام میں جو اللہ رب العزت کی رحمتیں اور عظمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں وہ آپ اس طرح سے محسوس کریں گے جس طرح سے انسان بارش کے قطروں کو محسوس کرتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد یاسر یاسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ عمرہ پر جا رہے ہیں، اور بالخصوص وہ لوگ جو پہلی دفعہ عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ آج کی ویڈیو میں کچھ ایسی تیاریاں آپ کو عمرے سے ریلیٹڈ بتاؤں گا کہ جن سے آپ کا عمرہ بالکل آسان ہو جائے گا اور آپ بالکل آرام سکون سے پر اعتماد طور پر اپنا عمرہ آسانی کے ساتھ ادا کر لیں گے۔ کیونکہ دیکھیں، عمرہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے بلکہ بالکل آسان ہے، لیکن آسان ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو عمرہ کا طریقہ معلوم ہے، کیونکہ جن لوگوں کو پتہ ہے کہ عمرہ کرنے کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں کون کون سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کون کون سی آزمائش ہمارے اوپر آ سکتی ہیں، اور جو لوگ ان آزمائشوں کو، پریشانیوں کو، ان مسئلے مسائل کو اچھی طرح سے ہینڈل کر لیتے ہیں وہ تو اپنا عمرہ اچھے طریقے سے آسان انداز میں ادا کر لیتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کو عمرہ کرنے کا طریقہ تو آتا ہے بہت بہترین طریقے سے، لیکن وہ ان مسئلے مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں، انہیں ان پریشانیوں کو نہیں پتہ ہوتا، وہ لوگ پھر گھبرا جاتے ہیں، پھر جو طریقے انہیں آتے بھی ہیں وہ اچھی طرح سے ادا نہیں کر پاتے، یا وہ بھول جاتے ہیں، اور یا وہ اتنے کنفیوز ہوتے ہیں کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، بہت سے لوگ جو عمرہ کر کے آتے ہیں تو ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے عمرہ کیسا کیا، تو بہت سے تو کہتے ہیں کہ فلاں چیز ہم نے بہت اچھے طریقے سے کر لی، لیکن فلاں چیزوں کے اندر ہمیں بڑی مشکلات ہوئی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ یا بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بتاتے ہیں کہ یار پہلا عمرے میں تو ہمیں اتنی مشکلات ہوئیں کہ ہمیں کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، کہ ہم نے تو یہ چیزیں سوچی بھی نہیں تھی، ہماری سوچ سے باہر یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہوئی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے بارے میں بھی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، اور ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، اور آپ نے خود کو ان چیزوں کے لیے کیسے تیار کرنا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، اس لیے آپ نے ان تمام چیزوں کو سیکھنے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، سکپ نہیں کرنا، ورنہ ان میں سے کوئی بھی چیز آپ سے مس ہو سکتی ہے، اور جب آپ عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے تو پھر آپ کو کوئی مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو دیکھیں ناظرین، عمرہ صرف ایک سفر کا نام نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک سے مکہ مدینہ گئے اور وہاں جا کے آپ نے طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، بال کٹوائے، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ صرف یہ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ دل کی گہرائی سے اللہ کی طرف واپسی آنے کا ایک نام ہے۔ تو کیا ہم اللہ کی طرف واپسی جانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں؟ یعنی کہ دنیاوی جھنجھٹوں میں جیسے ہم پھنسے ہوئے ہیں، دنیا کے کام کاج میں، ان تمام چیزوں سے نکل کر ہم اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، تو کیا ہم ان چیزوں کے لیے تیار ہیں؟ تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمرہ سے پہلے آپ نے کون کون سی تیاریاں کرنی ہیں۔ ایک تو تھا کہ آپ نے اپنا سامان پیک کر لیا، بیگ پیک کیا، تو وہ تو تھے کہ آپ کی تھی عمرہ کے دنوں کی جو ضروریات تھیں وہ آپ لوگوں نے اپنے ساتھ رکھ لی چیزیں، لیکن ان میں کچھ چیز ایسی بھی تھی جو عمرہ سے ریلیٹڈ تھی، لیکن جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ چیزیں انتہائی اہم ہیں۔ تو دیکھیں، جس وقت آپ اپنے سفر کا آغاز کریں گے تو آپ کو ایئرپورٹ پہ بھی رش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو دیکھیں، پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے خود کو ذہنی طور پہ تیار کرنا ہے، کیونکہ جب آپ کا ذہن ان آزمائش کو، ان پریشانیوں کو سامنا کرنے کے لیے تیار ہوگا تو آپ کو مشکلات پیش نہیں آئیں گی۔ دیکھیں، عمرہ میں ایک سفر ہے، اور سفر بھی کافی لمبا ہے، کیونکہ جس وقت آپ ایئرپورٹ پر جائیں گے اپنے ملک میں، تقریباً 2 سے 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے آپ کو ایئرپورٹ پر بھی لگیں گے، اس کے علاوہ پھر 3 گھنٹے سے لے کر 5 گھنٹے تک، کیونکہ مختلف لوگوں کا مختلف سفر ہے، بعض کا تو اس سے بھی زیادہ ہے، جدہ تک جانے تک آپ کا یہ سفر بھی ہوگا، اور پھر جدہ سے جس وقت آپ مکہ جائیں گے تب بھی آپ کا اچھا خاصا سفر ہوگا، تقریباً 2 گھنٹے سے لے کر آپ کو 3-4 گھنٹے تک آرام سے لگ سکتے ہیں۔ پھر جب آپ ہوٹل پہنچیں گے تو وہاں پر بھی کچھ مشکلات پیش آتی ہیں، بعض دفعہ تو رومز اسی وقت آپ لوگوں کو مل جاتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کا ٹائم بھی وہاں پر لگ جاتا ہے، اور بعض دفعہ تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ اپنا سامان یہیں پر رکھ دیں اور آپ عمرہ کرنے کے لیے چلے جائیں۔ جب آپ عمرہ کر کے واپس آ جاتے ہیں تب آپ لوگوں کو رومز کی چابی دی جاتی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ان پریشانیوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو آپ نے ذہنی طور پر ان چیزوں کے لیے تیار رہنا ہے، چاہے ایئرپورٹ ہو، چاہے جدہ کا ایئرپورٹ ہو، یا مکہ میں ہوٹلیں ہوں، اور جس وقت پھر آپ مسجد الحرام میں داخل ہوں گے کہ تو بعض دفعہ دیکھیں گے بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اور کچھ ٹائمز کے لیے، کچھ منٹ کے لیے مطاف کو، نیچے والے مطاف کو
بند کر دیا جاتا ہے اور لوگوں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم نیچے مطاف میں جا کے طواف کریں۔ تو بعض دفعہ باہر سے ہی اتنا رش ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں کہ اب ہم آگے کیسے جائیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ جن لوگوں کے پاس احرام ہوتا ہے انہیں نہیں روکا جاتا، وہ سیدھے چلتے جاتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ وہاں پر رکے ہوئے بھی ہوں تو آپ ادھر ادھر دیکھیں، سائیڈوں پہ دیکھیں گے تو وہاں سے لوگ نکل رہے ہوں گے احرام والے۔ جس رستے سے احرام والے لوگ جا رہے ہوں آپ نے اس رستے میں آ جانا ہے۔ تو سمجھ جائیں کہ وہاں سے جو سیکورٹی کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ احرام والوں کو خود رستہ بنا رہے ہوتے ہیں، یا آپ لوگوں کے بیچ میں بھی اگر پھنسے ہوئے ہیں تب بھی آپ آگے نکل سکتے ہیں، لیکن اس میں پھر آپ کو کچھ مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ اور اگر طواف میں آپ کو مسئلہ بنتا ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تب بھی آپ لوگوں نے نہیں گھبرانا، پریشان نہیں ہونا، بلکہ آپ لوگوں نے ثابت قدم رہنا ہے، صبر کرنا ہے، اور اللہ رب العزت سے بھی دعائیں کریں کہ یا اللہ مجھے مشکلات سے بچانا، مجھے آزمائشوں سے بچانا۔ اور ان تمام چیزوں میں آپ نے پریشان نہیں ہونا بلکہ صبر کرنا ہے۔ اور دیکھیں اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کرو اور تمہارا صبر اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، تو آپ نے دعائیں بھی کرنی ہیں اور صبر بھی کرنا ہے۔ تو جس وقت آپ لوگ اپنا یہ عمل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جتنی مرضی آپ کو کوئی پریشانی ملتی ہے، کوئی مسئلے مسائل ہیں، کوئی رش ہے، آپ لوگ ہر عمل بالکل آسانی کے ساتھ ادا کر لیں گے۔ اور ایک اور چیز ناظرین کہ جس وقت آپ ہوٹل پہنچیں اگر آپ کو تھکاوٹ ہے تو آپ بے شک آرام کر لیں، کیونکہ ذہنی طور پہ آپ تیار ہیں تو آپ وہاں پر پھر آرام بھی کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ میں عمرے کے مناسک اچھی طرح سے ادا نہیں کر سکوں گا اگر تھکا ہوا ہوں گا۔ لیکن اگر آپ پریشان ہو جائیں گے کہ میں اب کیا کروں، میں تو تھک گیا ہوں اور میرا عمرہ کیسے ادا ہوگا، میں جلدی جلدی سے عمرہ ادا کروں، تو پھر آپ سے عمرہ میں غلطیوں کے چانسز بھی ہوں گے۔ اس لیے آپ ہوٹل میں بے شک پھر قیام کریں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے آپ آرام کریں، اس کے بعد فریش ہو کر آپ مسجد الحرام جائیں اور اپنا عمرہ ادا کریں۔ اور دیکھیں جیسے میں نے ابھی آپ کو صبر کے بارے میں بتایا، تو دیکھیں عمرہ کے ہر قدم کی جو بنیاد ہے وہ صبر پر ہے۔ کہیں پر آپ کو طواف میں رش ملے گا، مسجد الحرام میں داخلے کے وقت رش ملے گا، لائنیں رکی ہوئی ہوں گی، آپ لوگوں نے صبر اور شکر کا جو دامن ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ پھر طواف کے نوافل کے لیے مقام ابراہیم کے سامنے آپ کو جگہ نہیں ملے گی، وہاں پر بھی آپ نے صبر کرنا ہے۔ صفا مروہ پر دعائیں جس وقت آپ کریں گے جگہ نہیں ہوتی ہے، رش بہت زیادہ ہوتا ہے، وہاں پر بھی آپ نے صبر کرنا ہے، کیونکہ عمرہ کے ہر عمل کی جو بنیاد ہے وہ صبر پر ہے۔ اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ یا اللہ مجھے مشکلات، آزمائش اور پریشانیوں میں نہ ڈالنا، لیکن یا اللہ اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو مجھے اس میں کامیاب کرنا، مجھے ثابت قدم رکھنا، مجھے صبر کرنے والا بنانا۔ اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میرے دل کو ایسا دل بنا دے کہ جو تیری رضا میں سکون میں رہے، راحت میں رہے۔ تو ناظرین یہ تھی ذہنی تیاری، یعنی کہ ذہنی طور پہ آپ لوگوں نے ان تمام چیزوں کے لیے تیار رہنا ہے۔ اور جب آپ یعنی کہ اپنے ملک سے جانے لگیں تو یہ چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ مشکلات ہمیں درپیش آ سکتی ہیں، کیونکہ جب کوئی چیز انسان توقع نہیں کر رہا ہوتا ہے اور تب وہ مشکل آ جاتی ہے سامنے تو انسان گھبرا جاتا ہے۔ تو جب آپ ذہنی طور پہ ان چیزوں کے لیے پہلے سے تیار ہوں گے تو پھر آپ جب یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ گھبرائیں گے نہیں، آپ کو کیونکہ پتہ ہوگا کہ یہ چیزیں تو آنے والی تھیں، یہ چیزیں تو ہمیں مل سکتی تھیں، یہ چیزیں ان مشکلات کا، ان پریشانیوں کو تو ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ تو پھر آپ پریشان نہیں ہوں گے، گھبرائیں گے نہیں اور اپنا عمرہ اچھے طریقے سے آسان انداز میں ادا کر لیں گے۔ اور ناظرین دیکھیں اس کے بعد ہے جسمانی تیاری، کیونکہ عمرہ ایک سفری عبادت ہے تقریباً۔ آپ اپنے ملک سے جاتے ہیں وہ بھی آپ کا اچھا خاصا سفر ہے، پھر طواف ہے جو اس میں بھی چلنا پھرنا ہے، صفا مروہ کی سعی میں بھی چلنا پھرنا ہے، اور مسجد الحرام میں جس وقت آپ ادھر ادھر جائیں گے تو وہ بھی ایک سفر ہے۔ ہوٹل سے آپ مسجد الحرام جانا، مسجد الحرام سے واپس ہوٹل جانا، وہ بھی ایک سفر ہے آپ کا۔ تو آپ نے پہلا جو کام کرنا ہے عمرہ پر جانے سے پہلے 10 دن پہلے، 15 دن یا مہینہ پہلے، جب بھی آپ کا پلان بنتا ہے تو آپ نے واک شروع کر دینی ہے۔ تو ہر روز آپ نے اپنی روٹین بنانی ہے کہ آپ ڈیلی 20 سے 30 منٹ لازمی چلیں، جو زیادہ چل سکتے ہیں آسانی کے ساتھ وہ زیادہ کی پریکٹس کریں، لیکن 20 سے 30 منٹ تو لازمی آپ لوگ چلیں اور اپنا معمول بنائیں، تاکہ جب آپ وہاں جائیں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکلات، کوئی پریشانی نہ ہو اور آپ آسانی کے ساتھ چل سکیں۔ اور آپ نے اپنی نیند پوری رکھنی ہے، جانے سے پہلے ہی اپنی نیند پوری کریں، اور روزانہ جو روٹین کی نیند ہے وہ آپ نے پوری کرنی ہے، کیونکہ جس وقت آپ کی نیند پوری ہوگی تو آپ جسمانی طور پر بھی فٹ ہوں گے اور ذہنی طور پر بھی فٹ ہوں گے، اور ذہن بھی آپ کا پھر مکمل طور پر صحیح طرح سے کام کرے گا۔ اور آپ پانی بھی زیادہ پئیں، کیونکہ زیادہ پانی پینے سے بھی جسم انسان کا تر و تازہ رہتا ہے۔ اور اپنے ساتھ آرام دہ جوتے اور کپڑے لے کر جائیں، اور موسم کے حساب سے بھی اپنے کپڑے ساتھ رکھیں،
تاکہ جس وقت آپ وہاں پر چلیں گے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ نارمل چپل خرید لیتے ہیں یا وہ چپلیں ٹھیک نہیں ہوتی، جوتے ٹھیک نہیں ہوتے تو ان کو پیروں میں چھالے بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے یہ چیزیں آرام دہ لینی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح کا کوئی مسئلہ نہ بنے اور ہر عمل آپ اچھے طریقے سے ادا کر سکیں۔ اور اگر کسی قسم کی کوئی آپ کو بیماری ہے تو پہلے ڈاکٹری معائنہ کروا لیں اور ڈاکٹر سے دوائیاں جو ہیں وہ سجیسٹ کروا لیں، اور ان دوائیوں کو ڈاکٹری رسید کے مطابق آپ نے اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین دیکھیں، پیناڈول وغیرہ جو ٹیبلٹ ہوتی ہیں یا رائزک میدے کے لیے جو ہوتی ہیں، یہ میڈیسنز بھی آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ جوشاندہ وغیرہ یہ چیزیں ساتھ لے جائیں، یا اینٹی الرجک ٹیبلٹ جو ہوتی ہیں یہ چیزیں بھی آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں، تاکہ وہاں پر جب اگر آپ کو کوئی تھکاوٹ محسوس ہوتی بھی ہے تو یہ پین کلر، یہ تھکاوٹ والی جو ٹیبلٹ ہیں یہ آپ لوگ یوز کر سکیں۔ کیونکہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ کیونکہ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو طاقتور مومن ہے وہ زیادہ مشقت اٹھا سکتا ہے، پریشانیوں کا سامنا آسانی سے کر سکتا ہے اور زیادہ عبادات کر سکتا ہے۔ کوئی بھی عمل ہوگا اس میں وہ زیادہ دیر تک انوالو رہ سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کو بھی طاقتور مومن جو ہے وہ زیادہ پسند ہے بنسبت کمزور مومن کے، کیونکہ وہ عبادات زیادہ کر سکتا ہے، اللہ رب العزت کی راہ میں زیادہ چل سکتا ہے، پریشانیوں کا سامنا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے بھی خود کو مضبوط بنا کے رکھنا ہے۔ اور دیکھیں طاقتور مومن کون ہوتا ہے؟ صرف جسمانی طور پر اگر کوئی شخص طاقتور ہے تو اس کو ہم طاقتور نہیں کہیں گے، بلکہ ہم اس شخص کو طاقتور کہیں گے جو ذہنی طور پہ بھی طاقتور ہے، جو مضبوط اعصاب کا مالک ہو، جو ہر چیز کے لیے پہلے سے تیار ہو، یعنی کہ اس کا ذہن بھی طاقتور ہو، اس کا جسم بھی طاقتور ہو۔ لیکن ابھی بھی مومن طاقتور نہیں ہوا، اسے ایک اور چیز کی ضرورت ہے، اور وہ چیز کیا ہے کہ اس کی روح، کیونکہ روحانی طور پر بھی وہ شخص طاقتور ہو۔ کیونکہ اب ایک شخص جسمانی طور پر تو طاقتور ہے، ذہنی طور پر بھی طاقتور ہے، لیکن عبادات کے اندر اس کا دل نہیں لگ رہا، اس کی روح اس میں حاضر نہیں ہے، اس کا نفس جو ہے اس نے اپنے نفس کو نہیں مارا، تو اس کا جب دل ہی نہیں لگے گا تو ایسی عبادت کا اللہ رب العزت نے کیا کرنا؟ تو اس لیے آپ نے اپنی روحانی تیاری بھی کرنی ہے تاکہ آپ پرفیکٹ طور پر ایک مضبوط مومن بن کر جائیں، طاقتور انسان بن کر جائیں۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ روحانی تیاری آپ لوگوں نے جانے سے پہلے کیسے کرنی ہے۔ اور دیکھیں عمرہ کی تیاری میں سب سے اہم پہلو بھی یہی ہے، اور سب سے گمبھیر سچویشن اسی میں ہوتی ہے کہ عبادات کے اندر بہت سے لوگوں کا دل نہیں لگتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے جانے سے پہلے اس کی تیاری اس طرح سے کرنی ہے کہ لوگوں سے آپ نے اپنے جو میل جول کرنا ہے اس میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے سب کو معاف کر کے جائیں، اور ان سے بھی معافی طلب کریں کہ ہم سے کبھی کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں کہ ہم اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں۔ اگر کوئی لوگ دور ہیں تو ان سے فون پر بات کر لیں، کیونکہ دیکھیں عمرہ جو ہے صرف جسمانی سفر نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے ملک سے مکہ لے گئے، بلکہ یہ ایک روحانی سفر بھی ہے، اور یہ گناہوں سے دوری اور اللہ رب العزت کے قریب ہونے کا آغاز ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ لوگوں سے بھی معافی مانگیں اور اللہ رب العزت سے بھی اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں، ان پہ ندامت کریں اور اللہ رب العزت سے وعدہ کریں کہ یا اللہ اب معاف کر دے، آئندہ ہم یہ غلطیاں نہیں کریں گے۔ تو جب آپ اللہ رب العزت سے بھی معافی مانگ لیں گے، لوگوں سے بھی معافی مانگ لیں گے، اب آپ کا دل ہلکا ہو گیا، جو پہلے بوجھل تھا گناہوں کی وجہ سے، اب آپ اللہ کے قریب بھی ہو گئے، اور روح جو تھی آپ کی وہ بھی تر و تازہ ہو گئی، اور آپ کا دل تر و تازہ ہو گیا۔ اب آپ محسوس کر رہے ہوں گے جن لوگوں نے اس طرح سے کیا ہے کہ وہ بہت سکون کے ساتھ نمازیں ادا کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، تب بھی وہ سکون میں ہے بنسبت پہلے کے۔ اور دیکھیں فرمایا کہ جب تم معافی مانگ کر، گناہوں کی معافی مانگ کر یا توبہ کر کے جب جاؤ گے تو تمہارا دل ہلکا ہو جائے گا اور عبادات کے اندر تمہارا دل لگے گا۔ اور دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، کہ اور لوگوں میں حج کی منادی کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل آئیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، یعنی کہ ایک عمرہ دوسرا عمرہ کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو جب آپ پہلے بھی توبہ کر کے جائیں گے اور بعد میں جب وہاں پر آپ لوگ عمرہ ادا کریں گے تو تب بھی آپ کا جو پلہ ہے وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جائے گا، یعنی کہ آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جب وہاں سے واپس آئیں تو آپ کے تمام پچھلے گناہ معاف ہوں، تو لوگوں سے بھی معافی لازمی مانگ کر جائیں، کیونکہ دیکھیں حقوق اللہ تو اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے، لیکن جو حقوق العباد ہوتے ہیں وہ تو لوگوں سے ہی معاف کروانے سے ہوتے ہیں یا ان کا حق ادا کرنے سے ہوتے ہیں۔ تو جن کا حق ادا کرنا ہے ان کا حق ادا کر کے جائیں، کوئی ٹائم ان سے بنا لیں، اگر فی الحال وقت ان کو آپ لوگ نہیں دے سکتے ان کا حق تو ان سے ٹائم بنا لیں، پکا وعدہ کریں اور پھر واپس آ کر اس وعدے پر عمل بھی کریں۔ اور جانے سے پہلے ہی تلبیہ کی پریکٹس کر لیں
کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو تلبیہ کی آپ اس طرح سے پریکٹس کریں جانے سے پہلے ہی، اور کوشش کریں کہ اس کا ترجمہ بھی آپ لوگ یاد کر لیں۔ دیکھیں، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں اور میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت، بے شک تمام تعریفیں اور تمام نعمتیں تیری ہیں، لک والملک، اور بادشاہی بھی تیری ہے، لا شریک لک، اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ جب آپ تلبیہ پڑھیں تو آپ کے دل میں آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کس کے سامنے حاضر ہونے کی آپ لوگ صدائیں لگا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے جب آپ اپنی روحانی طور پر تیاری کریں گے تو اس عمرے کا جو لطف ہوگا وہ انشاءاللہ آپ زندگی بھر کبھی نہیں بھول پائیں گے۔ کیونکہ دیکھیں اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ صرف پرہیزگاروں کے عمل قبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے توبہ لازمی آپ لوگوں نے کر کے جانی ہے اور روح کو تیار کرنا ہے۔ تو جس وقت آپ اس طرح سے خود کو تیار کریں گے، یعنی کہ اپنی روح کو بھی تیار کیا، جسم کو بھی تیار کیا، ذہن کو بھی تیار کیا، تو پھر آپ دیکھیں گے، اور جب آپ گناہوں سے معافی بھی مانگ کر جائیں گے، کہ جس وقت آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ میں صرف بیت اللہ کا طواف نہیں کر رہا، بلکہ اللہ رب العزت کی قربت کا طواف کر رہا ہوں، اللہ رب العزت کا جاہ و جلال، اللہ رب العزت کی عظمت، اور مسجد الحرام میں جو اللہ رب العزت کی رحمتیں اور عظمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، وہ آپ اس طرح سے محسوس کریں گے جس طرح سے انسان بارش کے قطروں کو محسوس کرتا ہے۔ کیونکہ عمرہ کی کامیابی یہ نہیں کہ آپ یہاں سے جائیں عمرہ کر کے واپس اپنے ملک آ جائیں، بلکہ اصل کامیابی عمرہ کی یہ ہے کہ آپ گناہوں سے نفرت کرنے لگیں اور اللہ رب العزت کے آپ لوگ زیادہ قریب ہو جائیں۔ تو ناظرین، ان چیزوں پر لازمی عمل کیجئے گا، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں اور آپ کا عمرہ قبول و منظور فرمائے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنا عمرہ اچھے طریقے سے ادا کر سکیں۔ انشاءاللہ آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا اور مجھے بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔